السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں وہ قربانی سے متعلق ہے۔ اس میں 3 سوالوں کے جواب پیش کروں گا۔ پہلا سوال ہے، کیا جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ اور دوسرا سوال ہے، قربانی کرنے کے باوجود کس کی قربانی نہیں ہوتی؟ اور تیسرا سوال ہے، بقرہ عید کے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو دوستوں، میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹا ضرور دبائیں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی اپنے علم و عمل میں اضافہ کریں۔ دوستوں، سب سے پہلا سوال ہے، کیا جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ دوستوں، آج ہمارے معاشرے میں ایک جاہلانہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ جس کا عقیقہ نہ کیا گیا ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو عقیقہ اور قربانی کا فرق بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ عقیقہ اور قربانی میں فرق جان لیجئے۔ عقیقہ در اصل جان کا شکرانہ ہے، یعنی جو بچہ آپ کے یہاں پیدا ہوا اس کی جان کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور یہ سنت مستحبہ ہے۔ اور سنت مستحبہ اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب تو ملتا ہے لیکن نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ہے۔ اور قربانی 10، 11، 12 ذی الحجہ کو اگر مالک نصاب ہو تو اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہوتا ہے، جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، اور یہ واجب امر ہے، اور واجب امر ترک کرنے کی وجہ سے بندہ گنہگار ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کا مجرم بھی ہوتا ہے۔ تو سنت مستحبہ یعنی عقیقہ فرض و واجب نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینا گناہ نہیں، البتہ اگر گنجائش ہو تو ضرور کرنا چاہیے، نہ کرے تو گناہ نہیں، لیکن عقیقے کے ثواب سے محرومی ہوگی۔ اور غریب آدمی کو ہرگز جائز نہیں کہ سودی قرضہ لے کر کے عقیقہ کرے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، دونوں کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہ جانے کن جاہلوں نے ہمارے معاشرے میں یہ رائج کر دیا کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جس کے نام سے عقیقہ نہیں ہوا ہے وہ قربانی کرے، اس کی قربانی ہو جائے گی، اور عقیقہ بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے، قربانی کرنے کے باوجود کس کی قربانی نہیں ہوتی؟ تو دوستوں، آج ایک بات عام ہو چلی ہے کہ بقرہ عید کے موقع پر لوگ بغیر فرق و امتیاز کے دوسرے فرقے کے لوگوں کو قربانی کے جانور میں شریک کر لیتے ہیں یا ان کے جانور میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ میں ایسی بات بولوں گا جو دونوں لوگوں کے لیے صحیح ہو۔ تو اس کا راستہ یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ لوگ بہت ہی احتیاط کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ کو شریک کریں، اور اس میں کسی دوسری جماعت کے لوگوں کو شریک نہ کریں، اور دوسری جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ہی جماعت کے لوگوں کو شریک کریں تاکہ کسی کی قربانی ضائع نہ ہونے پائے، بیکار نہ ہونے پائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ایک گھر میں کئی لوگ جو مالک نصاب ہوتے ہیں، لیکن پورے گھر والوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ایک بکرا قربان کر دیا جائے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 304 پر ہے، ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا کسی کا بھی واجب ادا نہیں ہوگا کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان ہو سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ، اگر حصے داروں میں سے کسی کی نیت صرف گوشت کی تھی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ سب کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہے۔ تو آپ کو گوشت بھی مل جائے گا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب بھی حاصل کر لیں گے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ ہے، کم عمر کے جانور کی قربانی کرنے سے بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی، لہٰذا ہمیں احتیاط برتنا چاہیے۔
یعنی جو جانور پوری عمر کا ہو، یعنی بکرا ہو تو 1 سال، بھینس وغیرہ ہو تو 2 سال، اور اگر اونٹ وغیرہ ہو تو 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے، شہروں میں یعنی جہاں عید بقرہ عید کی نماز ہوتی ہے، اگر وہاں نماز سے پہلے قربانی کر دی گئی تو قربانی نہیں ہوگی، برعکس دیہات کے، کیونکہ دیہاتوں میں عید بقرہ عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے اگر وہاں صبح میں نماز سے پہلے قربانی کر دی گئی تو ہو جائے گی، لیکن جہاں پر عید بقرہ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے شہروں میں، اگر وہاں پر عید کی نماز سے پہلے قربانی کی گئی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی غیر سنی صحیح العقیدہ سے قربانی کروائی، جانور ذبح کروایا، تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی سنی صحیح العقیدہ کو چاہیے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہی سے نیت پہنچوائے۔ اب تیسرا سوال ہے کہ بقرہ عید کے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے: عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور 3 دن عید الاضحیٰ کے بعد، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو۔ تو یہ صاف ہو گیا کہ بقرہ عید کے دن کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو اس روز روزہ رکھے گا گنہگار ہوگا، بلکہ ایسا کرنا چاہیے جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا۔ ترمذی شریف میں عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے دن بغیر کچھ کھائے عیدگاہ نہ جاتے تھے، اور بقرہ عید کے دن جب تک عید الاضحیٰ کی نماز نہ ادا فرما لیتے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ تو لوگوں نے اسی کو روزہ سمجھ لیا، حالانکہ یہ روزہ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن اپنے قربانی کے جانور کے گوشت سے کھانا شروع کرنا مستحب ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو بھوک لگ گئی اور اس نے اپنے قربانی کے جانور کے علاوہ سے کھانا شروع کر دیا تو گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک مستحب کام ہے۔ اگر کسی نے اپنے قربانی کے جانور سے کھانا شروع کیا تو سنت ادا کرنے کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر کسی نے بھوک لگنے کی وجہ سے کسی دوسری چیز سے کھانا شروع کر دیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ درپیش ہے تو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔